عبادات میں مشغول ہیں تو یہ عبادات اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہیں. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے ادھر اشتراک کے ساتھ تم اللہ کی ایسی عبادت بھی کر لو جیسی اللہ چاہتے ہیں. اگر تم اشتراک کے ساتھ اللہ کی ایسی عبادت بھی کر لو جیسی اللہ چاہتے ہیں اور تمہاری عبادتیں عرش کو پہنچ جانے، تمہاری عبادتیں عرش کو پہنچ جانے اور اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جانے، تب بھی فرماتے تھے حضرت کہ اللہ کی مدد آئے گی نہیں، اللہ کی مدد آئے گی نہیں. اس لیے کہ مدد کا تعلق اجتماعیت سے ہے، مدد کا تعلق اجتماعیت سے ہے، مدد کا تعلق آپس کی اجتماعیت سے ہے. پہلا سبب ہے اللہ کی مدد کے آنے کے لیے آپس کی اجتماعیت. ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. صحیح روایت کا مفہوم ہے، صحیح روایت کا مفہوم ہے کہ تم فتنوں سے بچ نہیں سکتے، تم فتنوں سے بچ نہیں سکتے جب تک 3 کام نہ کرو، جب تک 3 کام نہ کرو تم فتنوں سے بچ نہیں سکتے. پہلا کام یہ ہے کہ عموم میں رہو، عموم میں رہو. خصوصیت فتنوں کا سبب ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ خواص کے دروازے یہ فتنوں کے مواقع ہیں. ابواب الامراء مواقف الفتن، ابواب الامراء مواقف الفتن، یہ فرمایا ابواب الامراء مواقف الفتن. اپنے صحابہ کو تو آپ نے عمرہ کے دروازوں سے روکا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مالداروں سے ڈرایا، مالداروں سے ڈرایا کہ عائشہ دیکھ مالداروں سے بچ کے رہیے، مالداروں سے بچ کر رہیے. ایسا ڈرایا اپنے گھر والوں کو مال والوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت علم اور دعوت کی دولت اگر کسی کو عطا فرما دیں تو اس کے لیے سب سے خطرناک چیز مال ہے، اس کے لیے سب سے خطرناک چیز مال. آپ کے گھرانے سے علم کے فیضان کا جاری ہونا اور کبار صحابہ کا آپ کے گھر والوں سے علمی استفادہ کرنا، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ مالداروں سے بچ کر رہنا، مالداروں سے بچ کر رہنا. یہ مالداروں سے بچ کر رہنا. میں نے اس سے عرض کیا کہ اگر اللہ رب العزت کسی گھرانے کو علم اور دعوت سے نواز دیں تو ان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مال سے بچانے. میں نے عرض کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ عموم میں رہو، عموم میں رہو. کہ حدیث میں فرمایا کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اس سے بچاؤ کے لیے 3 شرطیں ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط عموم میں رہنا، پہلی شرط عموم میں رہنا. عموم میں رہنے میں حفاظت بھی ہے اور ترقی بھی ہے. عموم میں رہنے میں حفاظت بھی ہے، ترقی بھی ہے. میں نے اندازہ کیا جتنا آدمی عموم میں رہتا ہے اتنا وہ خصوصیت سے گھبراتا ہے، اتنا خصوصیت سے گھبراتا ہے. صحابہ کرام عمارت
اور ذمہ داریوں سے بہت گھبراتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مزاج عموم میں رہنے کی وجہ سے تھا. ان کا مزاج عموم میں رہنے کی وجہ سے تھا. عمومی گشت یہ ہر طرح کے فتنوں سے بچاؤ کا بنیادی عمل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی معیت کا اپنے بندے کے ساتھ اور توجہ خاص کا اپنے بندے کی طرف، دو چیز سے بڑھ کر اور کوئی سبب نہیں ہے. ایک عمومی گشت اور ایک انفرادی عبادت. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو موقع توجہ خاص کے ہیں. واقعی جو آدمی اللہ کا قرب چاہے وہ ان دو کاموں کو لازم پکڑ لے، وہ ان دو کاموں کو لازم پکڑ لے، عمومی گشت اور انفرادی عبادت. یہاں تک بھی ملتا ہے خلفاء راشدین کی سیرت میں کہ ایسے آدمی کو امیر چنتے تھے جماعت کا جس کی خلوت کی عبادت پر رشک کرتے تھے. میری بات بہت ضروری ہے. جس کی خلوت کی عبادت پر خلفاء راشدین رشک کرتے تھے، ایسے لوگوں کو جماعت کا ذمہ دار بنایا کرتے تھے. بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پر ایسے آدمی کو امیر بناتے تھے جو ان میں زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوا کرتا تھا. ان میں زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوا کرتا تھا. کیونکہ میں نے اندازہ کیا کہ تنظیم اور دعوت میں فرق یہ ہے کہ تنظیموں میں تو ان کو چنا جاتا ہے جنہیں ظاہری تجربات زیادہ ہوں، اور سیرت میں عمرا ان کو چنا جاتا تھا جن کا تعلق مع اللہ زیادہ ہو. آپ نے جماعت پر امیر ان صحابی کو بنایا جو سب سے زیادہ قرآن پوری جماعت سے پڑھنے والے تھے. قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والے تھے. میں نے عرض کیا دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی. بہت جتنی بھی مشکلات کام کرنے کو پیش آئیں گی اس کی اصل وجہ اللہ سے تعلق کی کمی ہوگی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایات میں ہے کہ دو کام تم جتنے زیادہ کرو گے اتنی ہی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. دو کام تم جتنا زیادہ کرو گے اتنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. وہ دو کام بتلائے، ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت. رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت، یہ دو کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص کا مستحق ہونے کے لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک انفرادی دعوت، ایک انفرادی عبادت. لیکن اس میں دونوں میں کمی ہے. میں نے عرض کیا اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں بہت کمی آئے گی اگر ان دو چیزوں میں کمی آئی، انفرادی دعوت، انفرادی عبادت. بلکہ جب ایک صاحب کے بارے میں حضرت سے کہا گیا کہ فلاں صاحب کو مشورے میں لے لیں، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تم خاموشی سے اس بات کی تحقیق کر لو کہ اس کی تحقیق کو کبھی نہیں چھوٹتی.